الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 12 ذوالحجہ سن 1442 ہجری ہے اور عید الاضحیٰ کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ اور عید کے اجتماع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور سنت ابراہیمیہ کو ذکر کیا تھا۔ میں اس جمعے آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہم نے لیا ہے بہت سی چیزوں میں۔ امتحانات کی تعداد تو تقریباً کافی ہے، 30 کے لگ بھگ آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ 30 چیزیں گنوائی ہیں۔ مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ وہ 30 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی طور پہ 4 امتحانات مشہور ہیں۔ امتحانات کی تعداد ہے تو زائد، لیکن میں نے 4 آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن امتحانات سے گزرے ہیں وہ امتحانات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی عام طرح کے کسی یونیورسٹی کا، کسی کالج کا، کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا، کسی استاذ کا اپنے شاگرد سے امتحان لینا، یوں نہیں ہے، بلکہ ان امتحانات میں اخلاقی طور کی چیزیں ہیں، عملی طور کی چیزیں ہیں، احترامی اور اکرامی معاملات موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلا امتحان جو ہے وہ ہے اپنے والد کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا اور ماں باپ سے اس کی پاداش میں جدا ہو جانا۔ دوسرے نمبر پر حکومت وقت سے ٹکر ہے اور نمرود کی آگ میں جلنے کو برداشت کرنے کے لیے قدم ڈال دینا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جنگل میں جا کر چھوڑائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ جسے اللہ سے رو رو کے مانگا آپ اسے ذبح کر دیں۔ یہ بہت بڑے امتحانات ہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ اللہ نے بہت سی چیزوں میں امتحان لیا۔ امتحان وہ لیتا ہے جس سے پہلے پتہ نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا میرے اس اسٹوڈنٹ کی حیثیت کتنی ہے تو میں اس کی جانچ کروں گا۔ تو جب اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو امتحان کا مطلب کیا ہے؟ کس بنیاد پہ امتحان ہے؟ اللہ رب العزت کے نام کئی ہیں، لیکن ان میں امتحان والی آیت میں جو نام ہے وہ نام رب ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ رب کا لفظ نہ آتا تو شاید یہ نقطہ نہ کھلتا۔ لفظ رب نے یہ نقطہ کھول دیا کہ اللہ رب العزت وہ خدا ہیں جو تربیت کرتے ہیں وقفاً در وقفاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پردہ در پردہ۔ تو رب اسے کہتے ہیں جو ترتیب سے تربیت کرے۔ تو فرمایا یہ امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک کی تربیتی امتحان کر رہے ہیں۔ تو رب سے اس اعتراض کو فال کر دیا۔ بکلمات، بہت سی چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ 30 چیزیں ہیں، تو وہ 30 چیزیں اخلاقی ہیں جنہیں قرآن کریم نے باقاعدہ طور پہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ احزاب میں بھی، سورۃ توبہ میں بھی، اور اسی طرح سورۃ المؤمنون میں بھی 10 یہ 30 چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اپنے والد کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا۔ والد کوئی عام والد نہیں ہے، بت پرست نہیں ہے صرف، بلکہ وہ بت تراش بھی ہے، وہ بت بنانے والا ہے۔ میں کدے کو جا کر بت دینے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ بت کدے میں جن کی پرستش کی جاتی ہے یہ ان کو بنا کے دیتا ہے۔
میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی قرآن کریم لکھتا ہو اور بیٹا اس کا مذہب بدل دے تو کیا فرق آ جائے گا؟ لیکن قرآن تو سچی کتاب ہے۔ اب اس کو جھوٹے پر قیاس کر لیں کہ والد کا مذہب جھوٹا ہے، وہ ان کے بت بناتا ہے، اور بیٹے کا مذہب سچا ہے، تو آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن فرمایا آپ دعوت دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو والد کا جواب سنیں، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا نا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، شہر کے سارے پتھر اکٹھے کر کے تجھے سنسار کر دوں گا، اور پھر تو میرا منہ نہیں دیکھے گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، جا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے، ایک لمبے عرصے کے لیے، اب میرا چہرہ نہ دیکھنا۔ یہ جواب ہے۔ دعوت کے جواب میں دلیل نہیں ہے۔ کافر اور مشرک کی پہلے دن سے عادت ہے کہ دلیل کے مقابلے میں وہ ذلیل ہوتے ہوئے گالیاں تو دیتا ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ وہ شریعت کے مقابلے میں کبھی آپ کی دلیل کا انکار دلیل سے نہیں کرے گا، ڈھکوسلا مارے گا یا آپ پر رعب قائم کرے گا۔ دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ سورت نمبر 19 سورت مریم میں موجود ہے کہ میرے ابا، وہ اللہ جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جو ہمارا خالق ہم اس کی مملوک، جو ہمارا مالک ہم اس کی مملوک، جو خالق ہم مخلوق، وہ رازق ہم یوں ترتیب دے رہے ہیں۔ اور باپ اس کے جواب میں کہے گا تو بیٹا خالق ہونا ثابت کر، مالک ہونا ثابت کر، یہ بات تو بنتی ہے نا۔ لیکن باپ نے یہ طرز اختیار نہیں کیا، بلکہ طرز اختیار کیا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، چھوڑ دے مجھے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، نہ ہٹا تو میں تجھے پتھر کٹھے سارے کر کے مار دوں گا۔ تو یہ اسے ہٹ دھرمی کہتے ہیں، اسے ضد کہتے ہیں، اسے تعصب کہتے ہیں، اسے اناد کہتے ہیں، جو اسلام کے مقابلے میں منکرین کا پہلے دن سے رویہ آ رہا ہے۔ دلیل کے مقابلے میں دلیل نہیں ہے۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گفتگو کی تو والد نے گھر سے نکال دیا۔ یہ پہلا امتحان ہے، آپ کو اپنا والد گھر سے نکال دے۔ آپ مجھے بتائیں، باقیوں کو بندہ جب دین پیش کرے گا تو لوگ کہیں گے وہی پیش کرتے ہو جس کی پیدائش سے تجھے گھر چھوڑنا پڑا، آج وہ تو مجھے بتا رہا ہے میں بھی گھر چھوڑ دوں، میں بھی اپنے ماں، یعنی یہ طرز تو بنتا نا۔ لیکن پہلا امتحان ہے، پہلے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی ہے، اب دوسرے نمبر پہ بادشاہ وقت ہے، نمرود اس کا نام ہے، لوگ پڑھتے ہیں نمرود ہے، حالانکہ نمرود لفظ ہے۔ یہ جو نمرود ہے یہ دنیا کے ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے جس کی حکومت پوری زمین پر تھی۔ نمرود ہے، بخت نصر ہے، سکندر ذوالقرنین ہے، اور اس طرح کے جو حکمران ہیں جن کے حکمرانی میں سورج چڑھتا بھی ہے اور غروب بھی ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی حکمرانی، یہ انہی حکمرانوں میں ایک ہے۔ اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جتنے بندوں نے گندم اگانی ہے، جو اگانا ہے، ان نے مجھے دینا ہے، اور جب مجھے سجدہ کریں گے پھر میں ان کو دوں گا۔ یعنی یہ ترتیب تھی اس کا ٹیکس جو تھا وہ اپنے آپ کو سجدہ کرانا تھا۔ اور بادشاہ وقت سے نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر ہے، خالی ٹکر نہیں ہے، بادشاہ وقت کے دربار میں مناظرہ ہے۔ تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ اٹھائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری ڈیبیٹ موجود ہے بادشاہ وقت کے ساتھ۔ أَلَمْ تَرَ لِلَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ آپ پیارے پیغمبر، آپ ذرا اس بات کو دیکھیے کہ جسے رب نے بادشاہت دی وہ اللہ کے سامنے جھکتا، وہ بے ایمان اللہ کے نمائندہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا ہے۔ اور کس میں عنوان کیا ہے؟ فی ربی، کہ اللہ کون ہے۔ عنوان یہ ہے، کوئی اور مسل کی مذہبی کوئی چھوٹا موٹا کوئی روحانی جسمانی عنوان نہیں ہے، عنوان رب کی توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں اور وہ اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں، اور دلیل جواب کا بنتا نہیں ہے، وہی مشرک کی ہٹ درمی ہے جو پہلے دن سے مشرک کی عقل ٹیڑھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، میں تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا الذی یحیی و یمیت، ابراہیم اگر میں زندہ بھی کر دوں اور مردہ بھی کر دوں مجھے مان لے گا خدا؟ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ مخلوق کے ہاتھ میں موت اور حیات کا اختیار کب سے آ گیا، اور یہ بے وقوف رب کی توحید کو چیلنج کر کے اور اللہ کی صفات بھی اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ میری جیل سے 2 بندے لاؤ، یہ رہا ہو رہا ہے؟ جی ہاں۔ یہ کل پھانسی چڑھ رہا ہے؟ جی ہاں۔ تو کہا اس کی زندگی ہے اس کی موت ہے، الٹ کر دو، پھانسی والے کو رہا کر دو، رہا والے کو پھانسی چڑھا دو۔ اور کہا انا الذی یحیی و یمیت، مجھے دیکھا۔ اس بندے نے تو موت حیات نہیں بدلی تھی،
اس کی تو موت لکھی ہوتی، ہو سکتا ہے جیل سے باہر قدم نکالتا اسے کوئی بندہ مار ہی دیتا، موت تو آنی ہے کوئی سبب بنتا، اور وہ بندہ جسے رہا ہونا ہے وہ شاید جسے پھانسی چڑھنا ہے وہ پھانسی نہ چڑھ سکتا، کوئی ترتیب بن جاتی، لیکن جس کی زندگی اور جس کی موت مقرر تھی نا، اس نے سبب بدل دیا۔ تو حضرت ابراہیم سمجھے کہ غبی ہے، بے وقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، دماغ خراب ہے اس مشرک اعظم کا، اس کی عقل میں توحید نہیں آ سکتی، شرک کا بخار پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دلیل ذرا وہی رکھو، جیسے تو نے طرز بدلا ہے میں بھی طرز بدلتا ہوں۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، کہا دن کا وقت ہے کہ رات کا؟ کہا جی دن کا۔ کہا سورج کہاں ہے؟ کہا اوپر چمک رہا ہے۔ کہا یہ سورج کہاں سے نکلا؟ کہا مشرق سے۔ کہا کبھی مغرب سے نکلا؟ کہا جی نہیں۔ کہا میرا رب روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اور تو سمجھتا ہے تو نکالتا ہے؟ تیری پیدائش سے پہلے اللہ نکال رہا ہے، تو اس کا معنی ہے میرا اللہ نکالتا ہے مشرق سے، تو جرت کر کل مغرب سے نکال کے دکھا دے، میں تجھے خدا ماننے کا اعلان کر دوں پھر۔ تو ابراہیمی دلیل کی وہ چوٹ تھی، قرآن کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہاتھ ملتے رہ گیا وقت کا کفر، ہاتھ ملتے رہ گیا کہ یار میں کیا جواب دوں، میں کوئی ادھر ادھر کے معاملے کر کے اس بندے کو مطمئن نہ کر سکا، کل سورج نکال کے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گا؟ تو جب دلیل میں ختم ہوا نا تو اس نے کہا جی آگ جلاؤ۔ آگ بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے، ایک لمبا چیخا ایک جلایا گیا، یہ جلاؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے۔ اب آگ کے لیے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، تیل اور گھی اکٹھا ہو رہا ہے اس زمانے کا، وہ سارا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے لکڑیاں تیرے لیے موقف بدل دے، آگ تیرے لیے عنوان بدل دے، اپنا عقیدہ بدل دے، جل جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں کہ جی کوئی نہیں، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ تیار ہے اور ڈال رہے ہیں، جس وقت ڈالا جا رہا تھا تذکرۃ الانبیاء میں ہے کہ فرشتے پے در پے اترے اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم سے نہیں۔ جبرائیل آئے ہیں، اسرائیل آئے ہیں، اسرافیل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ کہہ دیں میں بارش برساؤں، میں میکائیل ہوں، میں ابھی اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ اسرائیل کہتے ہیں میں روح نکال دوں۔ ہر فرشتہ اپنی طاقت کی آفر پیش کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا اقرار دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہ اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، حکم سے تو نہیں آئے۔ کہ جس نے اجازت دی ہے وہ رب میرے دلی کیفیات کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ اس موقع پہ بھی فرشتوں کی مدد سے انکار فرمایا۔ اللہ رب العزت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، جب آگ میں پہنچے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام سے رب العزت کی بات نہیں ہے، آگ سے ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے۔ فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جانا، میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے۔ جس اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے وہ اللہ آگ کی صفت کو بدل بھی سکتے ہیں، اللہ قادر ہے۔ تو فرمایا بردن، ٹھنڈی ہو جانا۔ کہ جب بردن فرمایا نا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ برف بن جاتی۔ فرمایا سلامہ، اعتدال کے ساتھ ہونا، اتنی ٹھنڈی میں نہیں ہونا کہ اسے ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف مل جائے۔ اللہ ابراہیم، یہ معاملہ خالصتاً ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو ان نے چولہے اس آگ میں ایک جھولا بنا کر پھینکا، ایسے تو نہیں پھینک سکتے تھے، ان کے ہاتھ چل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے ہیں تو بہت اچھا انداز میں بیٹھے ہیں وہاں۔ یہاں روایات مختلف ہیں، کوئی کہتے ہیں 40 دن اور بعض کہتے ہیں 7 دن۔ اسی اثناء میں ان کی والدہ رو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ پاک سے یہیں بیٹھے ہوئے دعا کی۔ یہ بھی تذکرۃ الانبیاء میں ہے کہ میرے مولا یہ آگ میرے اوپر ٹھنڈی ہے، خاص میں تو استثناء میری اماں کے کر دے، یہ مجھے آ کر یہاں مل لے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور والدہ گئی اور ہاتھ پہ بوسہ دے آئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، اور امتحان میں کامیاب ہے، اور ڈائریکٹ آگ سے خطاب ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے بیٹا عطا فرما، میری عمر بھی کافی ہے، میری بیوی کی عمر بھی کافی ہے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ من الصالحین کہتے ہیں جب اولاد مانگو تو یوں مانگو، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ لفظ یہ ہے، خالی بیٹا نہ مانگے، ہو سکتا ہے وہ تیرا دشمن بن جائے۔ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے کہا ہم بیٹا بھی دیں گے اور بردبار دیں گے۔ کیا مانا؟ تو نے چھری چلانے کے لیے اس کی گردن پہ رکھ دی تو اس نے انکار نہیں کرنا، ایسا بردبار بیٹا، حوصلہ مند بیٹا دیں گے۔ بیٹا مل گیا،
اب جب بیٹا ملا ہے، بیوی ہے، اب بیوی اور بیٹوں کے ساتھ مل کے ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ حکم ہے ابراہیم فلسطین سے چلو، یہ ملک شام سے چلے ہیں، پہلے عراق سے نکلے تھے، فلسطین آئے ہیں بابل سے نکل کے، اب فلسطین سے نکل کے مکہ المکرمہ کی وادی میں بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں اور یہ خاوند بیوی اور بیٹا ساتھ ہیں، چل رہے ہیں چل رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے بچے کو، بیوی نے۔ کوئی پہاڑیاں آتی، جبرائیل اللہ نے یہاں فرمایا جی نہیں تھوڑا آگے چلیں، یہاں فرمایا جی نہیں آگے چلیں۔ آخر وہ جگہ آئی جسے بیت اللہ کی جگہ، مسجد حرام کی جگہ کہتے ہیں، اس جگہ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیوی بچوں کو وہیں اتارا اور فرمایا رب نے حکم دیا ہے، بات نہیں کرنی اور آپ چل پڑیں۔ آپ مجھے بتائیں یہاں عقل کیا کہتی ہے، سوچ و خراج فہم اور فراست کیا کہتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے اگر ہزاروں میرے خیال میں بھیجا ہو تو سینکڑوں سے زائد کلومیٹر، بلکہ ہزاروں کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ فلسطین سے گوگل میپ پہ آپ سرچ کر لیں، سعودیہ تک کا سفر، اتنا سفر، درمیان میں مصر کراس ہوتا ہے، پورا ملک ایجپٹ کراس کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور ادھر پہنچ کے بات نہیں کرنی، آپ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کا کجاوا پھیرا اور چل پڑے، مہار پھیری اور چل پڑے۔ بیوی پوچھتی ہے ابراہیم مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، میں نے کیا نافرمانی کیا، بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، اور یہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی اہلیہ ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ ہے اور شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تیسری بار بیوی، آخر نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی ماں حضرت اسماعیل کی اماں، کہا خود ہی اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ کہا بس پھر میرا غم ختم، جس مولا نے اس عمر میں اولاد دی، جس مولا نے تمہیں آگ سے بچایا، وہ اللہ مجھے آج یہاں رسوا نہیں کرے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں خاص ذہنیت رکھنے والوں سے، جن کا ذہن یہ ہے کہ اسلام کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرو کہ کافر قبول کر لے۔ ہم کہتے ہیں جی خوبصورت اپنی طرف سے کریں، کہتے ہیں ایسے واقعات جو ہمارے بزرگوں کے اکابر کے لکھے ہوئے ہیں نا، وہ نہ سناؤ جو عقل نہ مانے۔ مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، کہا یہ نہ بتاؤ، لوگ کہیں گے یہ کوئی اسلام ہے؟ ہائے ایسے ہی ہونا پڑتا ہے، یہ کوئی دین ہے؟ اچھا فلاں بزرگ نے 40 سال ستو پھانک کر کھایا تھا، روٹی نہیں کھائی تھی، کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے جی روٹی اور ستو کھائے تو دونوں جاتے ہیں، لیکن ستو میں ٹائم کم لگتا ہے تو 70 دفعہ درود شریف میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں بنسبت روٹی کھانے کے۔ کہ یہ واقعات کفار کے سامنے پیش کرو گے وہ کیسے مانیں گے؟ اس طرح ہمارے بزرگوں کے واقعات کو ہمارا چند سادہ طبقہ کہتا ہے جی پیش نہ کرو، کافر کیا کہے گا؟ بھائی اگر اس طرح دین کو چھپا کے پیش کرنا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پھر پیش نہ کریں، پھر کافر کہے گا او جی چھوٹا بچہ تھا، شیر خوار تھا، دودھ پیتا تھا، چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم، یہ وقت کا نبی ہے نعوذ باللہ۔ کل وہ کہہ دے یہ وقت کا نبی ہے جو بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، اچھا چلو چھوڑ کے جانا تھا تو بتاتے تو صحیح جی یہ اللہ کا حکم ہے کہ بات بھی نہیں کرنی، تو کیا پیش کریں گے آپ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ؟ تو دین پر اگر ریورس گیئر لگنے شروع ہو گئے، دین پیش کرنے میں ویڈرالنگ پوزیشن پہ ہم آ گئے تو ایک دن نعوذ باللہ دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس طرح تو بیسیوں واقعات بنتے ہیں۔ نہ بابا، جو اللہ نے فرمایا ہے وہ عقل میں آئے تب بھی مانیں گے، نہ آئے تب بھی مانیں گے، کیونکہ عقل مخلوق ہے، رب خالق ہے۔ مخلوق کی جرت کہ وہ خالق کی حکمت تک پہنچ سکے، خالق کی حکمت تک مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ بس اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اچھا جب یہاں پہنچے ہیں نا، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے اور یہاں وہ کام ہوا ہے جو رہتی دنیا تک خدا کی قسم ایک یادگار بن گیا۔ ماں ادھر گھوم رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، بچے کے لیے پانی کہیں سے تلاش کروں، پانی ادھر ادھر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بھیجا اور ان کی ایڑی کے نیچے انہوں نے پر مارا، انہوں نے ایڑی ماری تو پانی جاری ہو گیا نا۔ پانی کو دیکھ کے یہاں جانور پانی پینے آتے ہیں، جانوروں کو دیکھ کے انسان آتے ہیں، انسانوں کو دیکھ کے ایک دن یہاں اتنا بڑا شہر بستا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کہاں ہے۔ آپ اندازہ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کچھ عرصے بعد جاؤ دیکھ کر واپس آ جاؤ، جاؤ پھر دیکھ کر واپس آ جاؤ، یہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ایک دفعہ آئے تو کہا چلو کچھ دنوں کے لیے رہ جاؤ۔ 8 ذوالحجہ سوئے ہیں، اب توجہ رکھیں، چوتھا امتحان شروع کر رہا ہوں۔
یوم الترویہ جسے ہم کہتے ہیں، خواب دیکھا ہے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس بیٹے کو۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی۔ یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کا نام ہے، یوم الحج 9 ذو الحجہ کا نام ہے، یوم النحر 10 ذو الحجہ کا نام ہے۔ تو 8واں ذو الحجہ اٹھے، 100 اونٹ ان کی اس وقت ملکیت کی ترتیب میں تھے، اسے ذبح کیا اللہ کے راستے میں صدقہ۔ رب میں نے کیا خواب دیکھا؟ 9ویں ذو الحجہ پھر خواب دیکھا، اسی بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر یہی اسی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے صدقہ ہوئے ہیں۔ 10 ذو الحجہ پھر خواب دیکھا تو بقرہ عید کا دن تھا۔ اب بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 14 سال عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ حالانکہ خواب تھا، حکم نہیں تھا، لیکن بیٹا جانتا ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ رؤیا الانبیاء فی المنام وحی، ابن کثیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ انبیاء کی نیند میں خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اسی لیے نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضور پاک علیہ السلام جب نیند سے ایک بار اٹھے اور بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھا دی، صحیح بخاری میں حضرت بلال آگے ہوا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا؟ کہ جی نہیں۔ کہ پھر آپ بھول گئے؟ کہ جی نہیں۔ تو کہا آپ نے وضو تازہ کیا بغیر نماز پڑھائی؟ کہ جی مجھے پتہ ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، بلال میں نبی ہوں اور نبی کا معاملہ یہ، نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ تو نبی کی نیند میں نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل جانتے ہیں، تبھی یہ نہیں فرمایا ابو خواب کو پورا کرو، فرمایا ابو اللہ کے حکم کو پورا کرو، کیونکہ خواب وہی ہے۔ اب بیٹے کو لے کر مینا چلے ہیں اور مینا میں جا کر ذبح کرنے گئے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں لبرل کے سامنے دین خصوصاً کر کے پیش کرو، کیا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھئی پہلے تو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے بیٹے بیوی کو اور بیٹے کو، اور پھر اس کے بعد آئے تو آ کر ذبح کرنے پہ تل گئے؟ تو وہ تو یہ بھی کہیں گے ہم کس نظر سے اسلام پیش کریں گے، کتنی جو ہے نا ریورس گیئر لگا کر کتنی بندہ مسافت میں پیچھے ہوگا۔ نہیں نہیں، ہم نے نہ دین بڑھانا ہے نہ ہی دین گھٹانا ہے، جو دین اللہ رسول نے دیا ہے وہی دین پڑھ کے سنانا ہے، نہ اس میں کمی نہ اس میں بیشی، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں ترمیم، کوئی ایڈیشن بھی اس میں نہیں ہے اور کوئی کاٹنا بھی اس پہ نہیں ہے، اصلی شکل میں دین پیش کرنا ہے۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گئے ہیں نا تو کہا میرے ابو ایک کوشش کرنا، چھری تیز ہو اور میری گردن زمین میں، میرا منہ نیچے ہو، تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کے کہیں آپ میں شفقت پدری کا معاملہ نہ آ جائے۔ دیکھو نا، خدا نے کہا تھا نا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹا دیں گے، ایسے ہی سلا دیں، ایسے ہی سلا۔ جب چھری رکھی ہے نا، امتحان پورا ہو گیا، کیونکہ گردن کٹی خواب نہیں دیکھا تھا، چھری چلانا خواب دیکھا تھا۔ یہ تو انہیں چلا دی، وہ تو رب نے بکرا بھیجا نا، وہ تو رب نے بھیجا۔ انہوں نے چھری چلانے لگے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں 3 طرف کے یہ جملے ہیں، یہ اس موقع پہ ہیں۔ جب انہیں چھری رکھی نا تو آسمان کے فرشتے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس معصوم سے بچے کو جس کو دعاؤں میں مانگا اور پھر امتحان در امتحان، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری، وقت کا نبی۔ اب فرشتے پریشان ہوئے، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مولا آپ کی طاقت، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کے حیرانگی کا جملہ ہے۔ اور فرشتوں کی بات تو نبی سنتے ہیں، حضرت ابراہیم کے کان تک فرشتوں کی بات آئی تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس اللہ کی شان قدرت کا ظہور ہو رہا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے والد اور فرشتوں کے جواب میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، میرے مولا تیری ذات بہت بڑی ہے، میں آج اس چھری کے نیچے لیٹ کر بھی تیری حمد و ثنا بجا رہا ہوں۔ یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ تکبیرات تشریق بنی ہیں، 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک، یہ ہر مسلمان نماز کے بعد کثرت سے پڑھتا ہے، اور اس کو عام ٹائم پہ بھی پڑھ لینا چاہیے، عام وقتوں میں۔ میں کہتا ہوں ایک بار تکبیر ہم بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک توحید کا نغمہ مستانہ ہے، یہ کہا گیا۔ ان نے چھری پھیر دی۔ یہاں بعض مختلف روایات ہیں تاریخی طور پہ۔ کسی نے کہا جی چھری چلتی نہیں تھی، تو بیٹے نے کہا ابو کیا بات ہے، لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں چھری تیز کر رہا ہوں۔ تو تاریخی سطح پہ ایک بات ہے، اسرائیلی روایات پہ، اگر اسرائیلی روایات ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو تو لے لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چھری کہہ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ الخلیل یأمرنی والجلیل یمنعنی، ابراہیم تو کہتا ہے چل اور اللہ کہتے ہیں اس پہ نہ چلنا، اور یہ چھری پہ تیز کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے آنکھ بند کی اور چھری تیزی سے گھمائی تو خدا فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 105 سورت نمبر 37 سورت والصافات۔ فرمایا اسماعیل کو نکال کے اپنے دمبا رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ چھری گردن پہ چلا کے جب آنکھ کھول کے دیکھو تو بیٹا ساتھ ٹھہرا ہو۔ اللہ نے فرمایا یا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم ذبح کا حکم نہیں تھا، ذبح ہم نے خواب پہ دکھایا تھا، اس خواب کو بھی تو نے پورا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح میں حضرت ابراہیم 100% کامیاب ہوئے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت نمبر 124 سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے ابراہیم ہم نے تمہیں کئی چیزوں میں آزمایا ہے۔ میں نے بات 30 کی تھی لیکن قلت وقت پر میں ان چاروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو امتحان کے بعد کیا ہوا؟ رزلٹ آتا ہے نا، تو رزلٹ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی پہ دیا کہ ابراہیم امتحان تو نے میری مرضی پہ دی ہیں، اب اس امتحان کا رزلٹ تو اپنی مرضی سے لے سکتا ہے۔ کہ میرے مولا جس آخری نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبعوث کرنا ہے نا، اللہ ومن ذریتی، اللہ میری آل اولاد میں اس کو پیدا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے مان لیا، اور کہ یہ تو تیری مرضی کا تجھے دیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کی بات ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت بخاری اس بات کو یوں فرماتے کہ حضرت ابراہیم نے یوں مانگا کہ میرے مولا میں اس کو اپنی اولاد میں مانگتا ہوں جو تحفہ تیری کائنات میں بھی ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں۔ اور پھر ایک بات اللہ نے اپنی طرف سے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں پوری امت کے لیے تمہیں، پورے لوگوں کے لیے امام اور لیڈر بنا رہا ہوں۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے جس کو دنیا کے سارے آسمانی مذہب مانتے ہیں، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ صابیت ہو، وہ مسلمانیت ہو، سارے مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے تورات والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل والے عیسائی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور والے صابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن والے مسلمان، یہ چاروں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے پوری کائنات کے لیے انہیں امام بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا رسول اللہ سے تعلق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم کے دو ہی بیٹے ہیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول اللہ ہے۔ یہ تقریباً کوئی 30ویں کے لگ بھگ جا کر حضور پاک کے دادا بنتے ہیں نسب میں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن اسماعیل علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ نسب ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ امتحان کے بعد اللہ نے اس طرح پہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان ہے، اور امتحان پہ وہ کامیاب ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی آزمائش ہو، کوئی سختی ہو، کوئی اپنا منہ پھیر لے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی عملی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو تقدیر کو برا کہتے ہوئے اللہ سے بیزار نہیں ہو جانا چاہیے۔
رب العزت سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی چاہیے، نظر مسبب الاسباب پہ ہو۔ جتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا درجہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بظاہر تو آگ میں جلنا نظر آ رہا، بظاہر تو والد کو چھوڑنا نظر آ رہا، بظاہر تو بادشاہ وقت سے ٹکر ہے، بظاہر تو خاوند بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑنا ہے، اور بظاہر تو ذبح ہے، لیکن اگر معاملہ دیکھے تو حیرانگی کا مقام ہے۔ خدا کی قسم نمرود کے ساتھ جاننے والوں کو لوگ آج تک نہیں جانتے۔ والد کی بت پرستی کو پاؤں کے نیچے مخلوق نے ڈال دیا، اور اس بیوی اور اس بچے کا نام بیت اللہ کی شکل میں قیامت تک قائم رہے گا۔ اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کروڑوں اربوں تعداد میں مسلمان آج بھی کر رہے ہیں، اور آج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گی۔ بظاہر ایک وقتی آزمائش ضرور ہے، لیکن اس کا صلہ جو ملا ہے نا، وہ رہتی دنیا تک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں گناہ مت کرو، گناہ کی لذت چند وقت کی ہے، لیکن عذاب ہمیشہ کا ہوگا۔ اوے نیکی کو نہ چھوڑو، نیکی کی تکلیف چند وقت کی ہے، لیکن اس نیکی کا بدلہ عبدالآباد اور ہمیشہ کا ہے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔